اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا کوئی بھی کام نہ رکے یا کسی ظالم کے ظلم سے خلاصی نصیب ہو جائے یا پہاڑ جیسا قرض ادا ہو جائے تو محترم ناظرین کرام آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تو محترم ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حیرت انگیز قرض کی خلاصی کے حوالے سے وظیفہ کہ جس کے کرنے سے آپ کے اوپر بے شک پہاڑ جتنا بھی قرضہ کیوں نہ ہو وہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد ختم ہو جائے گا، آپ قرض سے آزاد ہو جائیں گے۔ تو محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے دیکھنا اور سوچنا یہ ہے کہ ہم یہ قرض لیتے کس مجبوری کی بنا پر ہیں، یا اپنی خواہشات کے مطابق لے رہی ہیں، یا واقعی حقیقتاً ہمیں ضرورت پڑتی ہے قرض لینے کی۔ اگر بالفرض ہم قرض لے بھی لیتے ہیں اپنی مجبوری کے باعث، تو پھر قرض وہ ہم سے اترتا کیوں نہیں؟ کیا نیت نہیں ہوتی اتارنے کی، وقت نہیں ملتا اتارنے کی، یا اپنی خواہشات کو ہم مکمل کرنے میں لگے رہتے ہیں تو قرض کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے؟ تو محترم ناظرین کرام، ہمیں یہ سب کچھ ڈھونڈنا ہوگا اس کے بارے میں، تب جا کر ہمیں سمجھ آئے گی کہ قرض کیسے اترے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کلام میں بہت بڑا اثر ہوتا ہے، وظائف میں بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ انسان جو جس بارے میں وظیفہ کرتا ہے اس کا تاثر نکلتا ہے، اس کا اثرات ہوتے ہیں، ایک پاورفل ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنی خواہشات کو قابو کریں، نفس کو روکیں۔ ہم یہ قرض لیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی رضا کے لیے حاصل کریں، کسی دینی مقصد کے لیے، یا اپنے اوپر لگائیں تو جائز طریقے سے لگائیں، کوئی مجبوری ہو۔ تو محترم ناظرین کرام، اب جو حالات ہیں، ہم تو نماز سے بہت دور جا چکے ہیں، اللہ کی ناراضگی میں جا رہے ہیں، اللہ کے غضب میں پہنچتے جا رہے ہیں، اس کے اطاعت سے اب ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جب سے ہم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ رخ پھیرا ہے تو ہم ناکامی کا، رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہر طرف سے ہمیں ذلت و رسوائی مل رہی ہے۔ اب یہ جو قرض ہے یہ بھی تو ایک رسوائی کی حالت ہے، ہم وقت پر اتار نہیں سکتے۔ جس سے قرض ہم نے لیا ہے وہ ابھی آنکھیں دیکھتا ہے، ہماری عزت پہ حملہ کرتا ہے، ہماری بے عزتی کرتا ہے، طرح طرح کی باتیں سناتا ہے، گالی گلوچ پہ بھی کبھی کبھار ہم اتر آتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ہمیں کیوں دیکھا جا رہا ہے، کس وجہ سے دیکھا جا رہا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اب ہم توجہ نہیں دین پہ دے رہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی طرف نہیں آ رہے۔ اگر بالفرض ہم سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارتے تو ہم پر یہ کبھی آفت ہی نہ آتی، کبھی مسائل، پریشانی، مصیبت ہی نہ آتی، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو اس طرح کی ذلت و رسوائی میں مشکلات کا سامنا کروانا نہیں چاہتا۔ وہ تو جب بھی چاہتا ہے اپنے دین پہ ثابت قدم رکھوانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ دین اسلام پہ ثابت قدم رہے۔ بہرحال بالفرض قرض ہے، اب سر پہ آگے اس کو اتارنا ہے، تو کیسے اتار دیں؟ مشکلات بھی ہے، آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے توبہ استغفار کریں اور حضور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھا کریں، کم از کم ایک دن میں 100 مرتبہ تو ہم درود پڑھ سکیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو محترم ناظرین کرام، یہ جو الفاظ یا سبوح یا قدوس آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اس پر انشاءاللہ العزیز عمل کرنا شروع کریں گے، یہ مکمل بتایا جا رہا ہے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، کیا الفاظ پڑھنے ہیں، کس طریقے سے پڑھنے ہیں۔ آپ جو ہے یہ جو سکرین پر نظر آ رہی ہیں ان کو دیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ قرض سے خلاصی چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ تو محترم ناظرین اکرام، یہ وظیفہ آپ کم از کم 21 دن لگاتار کریں، پھر نظارہ دیکھیں۔ قرض تو قرض، آپ کے اوپر کبھی قرضہ آئے گا نہیں، آپ ہمیشہ قرض سے آزاد رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے آپ کو صحت دی، ایمان دیا تو اللہ تک۔ تو محترم ناظرین اکرام، اب چلتے ہیں اپنے آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ بتانا تھا عمل۔ تو محترم ناظرین، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یہ چاروں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود شریف، ٹھیک ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، اول و آخر میں درود شریف پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے یہ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود کو، یہ چاروں اسم 313 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں۔ مجرب